بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ 3 آیتیں ہیں. ان 3 آیتوں میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب قیامت آئے گی اور سور پھونکا جائے گا تو وہ دن سراسر مشکلات کا دن ہوگا. یومئذ یوم عسیر. یوم عسیر کہا جاتا ہے، انتہائی مشکل کا دن ہوگا. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ علی الکافرین غیر یسیر. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی توحید کا انکار کیا ہوگا اور اللہ کے رسول کو نہ مانا ہوگا. وہ دن منکرین کے لیے ذرا آسانی کا دن نہ ہوگا، بلکہ اس دن کی سختی ہر لمحہ بڑھتی چلی جائے گی. برخلاف مؤمنین اگر کچھ سختی شروعات میں دیکھیں گے بھی تو اس کے بعد ان کے لیے آسانیاں کچھ مدت کے بعد ہوتی چلی جائیں گی. بہرحال اللہ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جس وقت سور پھونکا جائے گا. اب وہ کون سا دن ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے اس کی جو علامتیں ہوں گی، پہلی علامت میں یہ لکھا ہے، سب سے اول علامت یہ ہوگی کہ لوگ 3-4 سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی اموال کی کثرت ہوگی، نعمتوں کی کثرت ہوگی، شہوتوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے اور دنیا صرف بد کرداروں کی رہ جائے گی اور اللہ کہ نیک بندے اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور شہوت عام ہو جائے گی. اور جمعے کا دن ہوگا، عاشورے کا دن ہوگا. عاشورے کے دن سے مراد یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کا دن ہوگا، یعنی مہینہ محرم، دن جمعہ. چونکہ اللہ نے لفظ استعمال کرا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، سور پھونکا جائے گا. تو سور کب پھونکا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احادیث کے اندر بڑی حد تک وضاحت فرمائی ہے کہ لوگ ایسے غفلت میں پڑے ہوئے ہوں گے کہ مال و دولت کی بڑی کثرت ہوگی، شہوتیں عام ہوں گی اور یہ زمانہ تقریباً 3-4 سال تک کا زمانہ ہوگا. دنیا اللہ والے لوگوں سے خالی ہو چکی ہوگی، بد کرداری عام ہوگی. جمعے کا دن ہوگا، مہینہ محرم کا ہوگا، دن عاشورے کا ہوگا. لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک ایک باریک آواز لوگوں کو سنائی دے گی. یہی پہلی مرتبہ سور پھونکنا ہوگا اور جب یہ آواز آئے گی تو تمام لوگ کو سننے میں برابر آئے گی. ایسا نہیں کہ کہیں کم کہیں زیادہ. حیران ہوں گے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. اچانک اس کے اندر اتنی سخت آواز ہوگی کہ لگے گا کہ بجلی آسمان سے گر گئی ہے اور بجلی کی طرح سے آواز سخت سے سخت ہو جائے گی. لوگوں کی بے چینیاں، بے قراریاں بڑھیں گی. جب آواز پر پوری سختی آ جائے گی تو تبھی سے لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے، احادیث میں آتا ہے کہ مرنا شروع ہو جائیں گے. زمین میں زلزلہ آئے گا
لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگیں گے، وحشی جانور خائف ہو کر ڈر کر لوگوں کی آبادی میں گھس جائیں گے، زمین جگہ جگہ سے پھٹنی شروع ہو جائے گی، سمندر کے اندر ابال آئے گا، قرب و جوار کے جگہوں پر سمندر چڑھ آئیں گے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہواؤں کے ساتھ ریت کی طرح چلنے لگیں گے، گرد و غبار کی آندھیاں اٹھنے لگیں گی۔ یہ تمام کے تمام پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد ہوگا، اور پھر لوگ جیسے جیسے اس کی آواز کے اندر سختی آئے گی لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہ جو آتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے گا اور چاند سورج ستارے ٹوٹ پھوٹ کر زمین پر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اس کے بعد جب لوگ مر جائیں گے آسمان کے فرشتوں کے اوپر بھی موت طاری ہوگی، حتیٰ کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر ایک کو موت آئے گی، حتیٰ کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، اور وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، وہ باقی رہے گی۔ اس منظر کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں اور بے خبر اور بے غم رہ سکتا ہوں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ یعنی اسرافیل اپنے منہ میں سور کو دبائے ہوئے ہیں اور کان لگائے ہوئے ہیں، پیشانی جھکی ہوئی ہے، اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے کہ کب ان کو سور پھونکنے کا حکم ملے گا اور وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس واقعے کا علم مجھے ہے، میں دنیا میں کیسے اطمینان اور خوشی کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ صحابہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، جب معاملہ یہاں تک ہے کہ آپ کے اوپر بھی گھبراہٹ ہے تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ یعنی جب اتنا خطرناک معاملہ ہے تو آپ ہمیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں کہ قیامت کے دن کی ہولناکی سے ہم اور اس کی سختیوں سے ہم کس طرح بچ پائیں گے، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی جملہ ہم آپ کو بھی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ جملہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو تو اللہ پاک تمہیں قیامت کی ہولناکیوں اور قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ یہاں جو آج 3 آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اس میں اللہ نے قیامت کے دن کی سختی اور قیامت کے دن جو سور پھونکا جائے گا اور وہ انتہائی سخت عالم ہوگا اور کن کے لیے سخت ہوگا، اللہ نے ایک جملے کے اندر اس کو بات کو سمیٹ دی ہے۔ اسی مضمون کو اللہ نے آج کی ان 3 آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا۔ اللہ نے جب مشکل کہا ہے تو یقیناً مشکل دن ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں بھی اس دن کے سلسلے میں یعنی ابھی سے مجھے فکر رہتی ہے اس دن کی ہولناکی کی، جس پر آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا کرو، اس دن کی سختیوں سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی محفوظ رکھے۔ اللہ نے فرمایا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بڑا مشکل دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اللہ کے نافرمانوں کے لیے وہ دن آسان نہیں ہوگا بلکہ انتہائی مشکل ہوگا۔ سبحان اللہ۔